बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 दिसंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला सुनाया है। एक करप्ट जज को हमेशा के लिए ओहदे से हटा दिया गया है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे वो नाम नहाद वकला जिन्होंने जज राव अब्दुल जब्बार साहब पर तशद्दुद किया था, उनके ख़िलाफ़ बिल आखिर कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, और पंजाब बार कौंसिल ने बड़ा एक्शन ले लिया। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ा ही अनोखा एक्शन लिया गया है। एक ओहदेदार हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, जो सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो दोनों जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं डीसी और एसी, उनकी वकालत करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। एक सेक्रेटरी है जो एक प्रेस रिलीज़ जारी करता है, एक सेक्रेटरी फाइनेंस है जो एक मुज़म्मती प्रेस रिलीज़ जारी करता है। बड़ा दिलचस्प मामला है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे जो नूर मुकदम कत्ल केस है उस पर आज समाअत हुई है, और कातिल ज़ाहिर जाफ़िर और ज़ाकिर जाफ़िर और बाकी सारे लोग अदालत में पेश हुए। इस केस में जो अहम चीज़ है वो ये है कि इनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो शुरू हो चुका है, और उस ट्रायल में काफ़ी हद तक चीज़ें सामने क्लियर हो गई हैं। और आज एक डॉक्टर का, जो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर था, उसकी जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड की गई है। और डॉक्टर ने आज अपने जो एविडेंस है उसमें 2 चीज़ें हैं जो अहम आज अदालत के सामने रखी हैं। पहली बात तो ये है कि जो ज़ाहिर जाफ़िर है, आप जानते हैं कि अदालत में भी उसने बड़ा तमाशा लगाए रखा है, और बाकी भी बड़ी चीज़ें हैं। एक तो अदालत में एक दरख्वास्त दायर की गई है कि ज़ाहिर जाफ़िर पागल है और उसको पागल ट्रीट किया जाए और उसको एक नॉर्मल इंसान के तौर पर ट्रीट ना किया जाए। ये एक अदालत में दरख्वास्त दी गई है। मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर के वकील सिकंदर ज़ुल्करनैन ने यह दरख्वास्त अदालत में दायर की है। दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर ज़हनी मरीज़ है, इसका मेडिकल करवाया जाए। दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी की अदालत में दायर की गई, और दरख्वास्त में ये कहा गया कि शिकायत कानूनदा जो नूर मुकदम का वालिद है वो एक बाअसर शख्स है, इसलिए पुलिस ने जानबूझकर मरकज़ी मुल्ज़म ज़ाहिर जाफ़िर की ज़हनी हालत को छुपाया। ज़ाहिर जाफ़िर के वकील ने अदालत से मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर चेकअप की भी इस्तदा कर दी। साथ ही पहले भी जो जेल में मेडिकल हुआ था और उसमें सारी चीज़ें सामने आई थी, इन्होंने पहले ही ये प्ली ली थी जो इनकी मुस्तरद हो गई थी। अब दोबारा एक नई दरख्वास्त दे दी है, सिर्फ ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं। जो ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि 2 माह के अंदर अंदर ये ट्रायल कंप्लीट किया जाए, सिर्फ उसको ये लिंगर ऑन करना चाहते हैं और ये तमाशा बनाना चाहते हैं। वहीं पे आज जो मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए, मुल्ज़म ज़ाकिर जाफ़िर, ज़ाहिर जाफ़िर, इस्मत, चौकीदार इफ्तिखार, माली जान मोहम्मद, सारे अदालत में पेश हुए और अदालत मुल्ज़मान की हाज़िरी लगी। और इस्तग़ासा के गवाह पर मुल्ज़मान के वकला ने जरा की। गवाह ने कहा ये जो डॉक्टर था कि सैंपल मैंने खुद इकट्ठे करके भेजे थे और स्टैंप भी की। अदालत ने सवाल किया कि मुल्ज़मा इस्मत जाफ़िर के वकील असद जमाल किधर हैं। जूनियर वकील ने कहा कि वकील रावलपिंडी में मौजूद हैं, इसलिए अदालत नहीं है। इस्तग़ासा के गवाह डॉक्टर हमाद पर वकला की जरा मुकम्मल हो गई। अदालत ने मज़ीद गवाहान को अगली तारीख समाअत के लिए तलब कर लिया है। अब ये जो उनकी दरख्वास्त है, डेफिनेटली कोई भी दरख्वास्त जब दायर की जाती है तो अदालत उसको कंसिडर करती है और उस पर बहस होगी और अल्टीमेटली खारिज होगी, लेकिन उनको दरख्वास्त उन्होंने दायर की है। और ये जो पिछली 3-4 तारीखों पर जज के साथ बदतमीज़ी करवाई गई और पुलिस वालों का गला गिरबान पकड़ा गया, वो सिर्फ ये शो करवाने के लिए था कि वो ना सिर्फ जहनी मरीज़ है बल्कि वो जहनी तौर पर बिल्कुल पागल है। और वो ये भी जानते हैं कि यहाँ तो नवाज़ शरीफ जैसा बंदा भी रिलीफ़ ले गया था, और नवाज़ शरीफ जैसा बंदा भी अदालतों में मेडिकल पेश करके रिलीफ़ ले गया था, तो ये कैसे नहीं रिलीफ़ ले सकता, ये भी रिलीफ़ ले लेगा। मेडिकल बोर्ड बनेगा, ये मेडिकल बोर्ड को क्योंकि बहुत बासर शख्स है ज़ाकिर जाफ़िर, तो वो ख़रीद लेगा मेडिकल बोर्ड को और वो रिपोर्ट आ जाएगी कि ये पागल है। नवाज़ शरीफ को नीम मुर्दा अगर डिक्लेयर किया जा सकता है तो उसको पागल भी डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये एक बदकिस्मती है हमारे मुआशरे की, और अब ये दरख्वास्त और इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन हम इस सारे केस को देख रहे हैं और इंशाअल्लाह जो फैमिली है नूर मुकद्दम की, उनको हर हाल में इंसाफ मिलेगा और इंसाफ का बोलबाला होगा। दूसरी तरफ जो मामला है, और वो जो डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन का और उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर का, एक तो उनको ओहदों से हटा दिया गया है और उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है। सदर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के मकसूद भुट्टर साहब, वो वकील हैं, ना सिर्फ डीसी के, एसी के, और वो जो राना महबूब है जो क्लर्क था उसके भी वो वकील हैं।
سیکرٹری فینانس فیصل توقیر سیال صاحب ہیں، ان کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور وہ پریس ریلیز میں آپ کو مختصر پڑھ کے سناؤں گا۔ کہتے ہیں قانون کی بالادستی اور انصاف کے حصول کے لیے امید کی آخری کرن معزز عدالتیں ہوتی ہیں۔ چند روز قبل معزز جج راؤ عبدالجبار منڈی بہودین کے ساتھ دوران عدالتی کارروائی محبوب لٹیگیشن آفیسر نے کے توہین عدالت کے مرتکب ہونے اور ڈپٹی کمشنر نے بدتمیزی کی حوصلہ افزائی کی اور فون کر کے کہا کہ طارق بولدہ پیاں ایک ہی معاملہ ہے، جس پر معزز جج نے کارروائی کی، ان کے خلاف سزا ہوئی اور یہ سارا کچھ ہوا۔ قطع نظر عدالت کو اختیار سماعت تھا یا نہیں، قطع نظر فیصلہ درست تھا یا غلط تھا، ڈی پی او کا تعمیل حکم نہ کرنا عدالت کی بے توقیری تھی اور ڈی پی او نے ملزمان کو گرفتار نہ کر کے اور ان کو ڈی سی ہاؤس میں رکھ کے اور پھر ان کو لاہور پہنچا کر زیادتی کی، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ روزمرہ عدالت عالیہ ہائی کورٹ میں اپیل اگینسٹ کنوکشن کے لیے ملزم کا سرنڈر کرنا ضروری ہوتا ہے، بغیر ملزم کے سرنڈر کیے اپیل کیسے سزا کیسے سسپینڈ ہوگی، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری فینانس نے کہا کہ اس کے اوپر بھی سوال بنتا ہے۔ ہفتے کے روز عدالتیں لگانے اور گھر سے نکلتی عدالت میں پہنچنے سے پہلے جو ضمانتیں ملتی ہیں، یہ ایک انتہائی دکھ بھری کہانی ہے، اور یہ انہوں نے جو اپنی پریس ریلیز جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ میں بطور فائنانس سیکرٹری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ڈی پی او منڈی بہودین کے خلاف عدالت کے حکم کے باوجود کارروائی عمل میں نہ لانے، رانا محبوب کو فی الفور جو گرفتار ہے اس کے خلاف کارروائی، ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنر کو سرنڈر کیے بغیر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اپیل انٹرٹین کرنے کے قانون میں سب کے برابر ہونے کے اصول کے خلاف سمجھتا ہوں اور میں بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کی بھرپور مذمت کر دی فیصل توقیر سیال نے۔ جب یہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو ہے ان کا آفیشیل جو ڈاکومنٹ ہے، انہی کے اسٹیمپ پیڈ پہ یہ تحریر کی گئی اور یہ پبلک کو ریلیز کر دی گئی، اس پر پھر ڈی سی اور ڈی پی جو ڈی سی تھا یا اے سی تھا وہ تو چیخے کہ ہم نے جو اتنی بڑی فیسیں دی ہیں صدر ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کو، تو پھر وہ کہاں گئیں؟ اگر ہمارے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہونی تھی، اس پر پھر جو سیکرٹری بار ہیں جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو سیکرٹری ہیں وہی اسٹیمپ پیڈ ہے جس پر پہلے مذمتی تھی سیکرٹری فینانس کی طرف سے، اور سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن کہتے ہیں کہ آج مرخہ 30/11/21 کو معزز جج راؤ عبدالجبار منڈی بہودین کی عدالت کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کی ہے۔ اگر سوشل میڈیا پر کوئی خبر چل رہی ہے وہ فرد واحد کا ذاتی فعل ہے جس سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے۔ اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے، اور انتہائی قابل مذمت ہے یہ پریس ریلیز جاری کرنا کہ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ ایک ڈی سی اور اے سی کو یا عدالتوں کا جو رویہ ہے یا جو ایک رول آف لاء کے حوالے سے چیزیں ہیں اور ایکویلٹی آف سٹیزن کے اوپر اگر کسی نے بات کی ہے تو آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا۔ بہرحال یہ معاملہ ہو گیا، اور اس کے بعد جو جنہوں نے بدتمیزی کی، جنہوں نے یہ سارے معاملات کیے، ان میں سے جو چند ایک ہیں ان کو فارغ کر دیا گیا ہے، ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ڈی سی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اے سی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، رانا محبوب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ دہشت گردی کا مقدمہ جن وکلاء نے بدتمیزی کی، تشدد کیا، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا، اور ڈی سی اے سی اور اس پورے گینگ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا۔ پنجاب بار کونسل نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وہ سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے جو ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے جج آنریبل جج راؤ عبدالجبار کے ساتھ، اور جس میں جو یاسر عرفات جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن اس میں ملوث تھے، متی الرحمان رانجھا، اورنگزیب گوندل، ذیشان گوندل، ایڈوکیٹ زاہد یار گوندل، پریزیڈنٹ بار ایسوسی ایشن منڈی بہودین، ان کو شو کاز جاری کیا جاتا ہے۔ پہلے ان کو وہ شو کاز جاری کیا تھا عدالت نے، جس کو یہ واپس لینے کے لیے انہوں نے حملہ کیا۔ اب پنجاب بار کونسل نے شو کاز جاری کر دیے ہیں۔ جب بھی کسی عہدیدار کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو پہلا جو اس کا طریقہ کار ہے وہ شو کاز جاری کیا جاتا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شو کاز جاری کیے گئے، جنگ جیو کو اور رانا شمیم کو شو کاز جاری کر دیا گیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ وہ 6 دسمبر 2021 کو 11 بجے جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے پنجاب بار کونسل کی، ان کے سامنے پیش ہوں اور ان کے سامنے جواب دیں۔ ساتھ جو فرحان شہزاد صاحب ہیں وائس چیئرمین ہے پنجاب بار کونسل کے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اس میں ملوث ہیں گنہگار پائے جانے پر ان کے جو لائسنس ہے وہ ہمیشہ کے لیے منسوخ کر دیے جائیں گے، تاکہ یہ ایک ایگزامپل بنے، مثال بنے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وکلا کمیونٹی ہے
پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اتنے بڑے لیول پر اس چیز کو وہ مذمت کر رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ وکیل غلط بھی کرتا تھا تو اس کا ساتھ دیتے تھے، لیکن اب میں نے دیکھا کہ یہ ایک اچھی چینج آئی ہے، کیونکہ ینگسٹرز آ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے پروفیشن کا کتنا بڑا غرق کیا ہے ان مافیاز نے اور اس طرح کے گنڈوں نے، جس کی وجہ سے ہم تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تو اب چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور یہی پریشر تھا کہ پنجاب بار کونسل نے یہ ایکشن لیا ہے۔ دوسری طرف جو لاہور ہائی کورٹ ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بدعنوانی اور بے ضابطگیاں ثابت ہونے پر جج کو عہدے سے فارغ کر دیا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے عہدے سے فارغ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اور جج کے خلاف موصول ہونے والے الزامات انکوائری میں ثابت ہو گئے تھے، اور انکوائری افسر نے سزا کے طور پر ان کو عہدے سے برطرفی کی جو استدعا کی تھی، جس کے بعد یہ کارروائی کی گئی۔ سابق جج کے خلاف الزامات کی وضاحت کرنے کا موقع بھی انہیں فراہم کیا گیا۔ ان کے وضاحت اور اپنی سفارشات اتھارٹی کو ارسال کی تھیں۔ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے آیا تو عدالت نے ملزم افسر کو شو کاز نوٹس جاری کر کے موقع دیا کہ وہ بتائیں کہ انہیں عہدے سے کیوں نہ ہٹایا جائے۔ تاہم سماعت کے بعد 2017 میں عدالت نے انکوائری افسر کی سفارش پر جو کارروائی کے ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے ملزم افسر کو عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ تاہم بعد میں اس کی اپیل میں اس کو بحال کر دیا گیا تھا، لیکن اب جب فائنل فیصلہ آیا ہے تو اس جج کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جج شرافت علی ناصر ہے، یہ سول جج تھا، لاہور میں تھا، اور شرافت علی ناصر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اس کے خلاف جو کرپشن ہے وہ ثابت ہونے پر، اور کہا ہے کہ وہ کرپشن اور بے ضابطگیوں میں ملوث تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی جج کے خلاف کوئی پرابلم ہے، آپ کے پاس ایک فورم ہے MIT میں ممبر انسپیکشن ٹیم لاہور ہائی کورٹ میں آپ درخواست دے سکتے ہیں اور جج کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، لیکن قانون کو ہاتھ میں لینا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ کوئی جج ہو، کوئی آرمی کا جرنیل ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی صدر ہو، کوئی ہائی کورٹ بار کا صدر ہو، کوئی بھی ہو، قانون کسی کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس وجہ سے جس نے بھی یہ کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔